السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب وہ جو جلسوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کرنا تھا، اس سلسلے میں آج ان کا دوسرا جلسہ تھا اور ملسی کے اندر جو ہے وہ یہ جلسہ کیا گیا جنوبی پنجاب کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے کراؤڈ وغیرہ دیکھا اس جلسے کے اندر، ایک اچھا کراؤڈ تھا، یہ کہنا پڑے گا۔ اور اب ظاہری بات ہے جو ان کے اوپوننٹس ہیں وہ یہی کہیں گے کہ جی سرکاری وسائل استعمال کر کے اگر آپ نے بندے اکٹھے کیے تو اس کا کیا فائدہ، آبویسلی۔ لیکن یہ ہر حکومت کرتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں، کوئی نواز شریف صاحب کی یا آصف علی زرداری کی، تو انہوں نے جب اپنے جلسے اپنی حکومت کے دوران کیے تو انہوں نے سرکاری وسائل کا استعمال نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ابھی سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب کے اندر انٹر ہوئے ہیں، تو سندھ میں جتنی دیر وہ تھے تو وہاں پہ سندھ حکومت کے جو وسائل تھے ان کا پوری طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یو ہیو ٹو سے اٹ واز اے سائزبل کراؤڈ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ میں ذرا جو تقریر آج ہوئی ہے کچھ اس کے بارے میں بات کر لیں، کیونکہ کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ میرے خیال میں وہی کپتان جو ہے کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے، جو کہ میرا خیال میں نہیں بنتا تھا۔ تو ایک ایک کر کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں جو بیسکلی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی 500 ارب روپے جو ہے ہم جنوبی پنجاب کے اوپر ایکسٹرا اور خرچ کریں گے۔ یہ خوشخبری جو ہے انہوں نے لوگوں کو سنائی کہ جی آلریڈی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ تو ہم نے بنا لیا ہوا ہے، اب ہم اسے صوبے کے لیے جو ہے وہ ہم اسے صوبہ بنانے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کس طرح ریاکٹ کرتی ہے، کیونکہ دعوے تو وہ پہلے کرتے رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ آ کے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ تو سیاسی طور پہ اگر یہ دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی ایک یہ اسمارٹ موو ہے کہ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی۔ عمران خان صاحب نے تو ایک پوزیشن لے لی ہے، تو کل کو کم از کم وہ اگر جا کے دوبارہ الیکشن موڈ کے اندر آتے ہیں، ویسے تو پوری مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہ پوری یہ جو سپیچ تھی یہ تھی الیکشن موڈ کے اندر ہی، مطلب اس میں دیر واز نو کوشچن اباؤٹ اٹ، کہ اس میں سے پوری تقریر کے اندر یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ بیسکلی ایک انتخابی مہم کا حصہ ہی آپ سمجھ لیجئے اسے۔ اس کے بعد انہوں نے عثمان بزدار صاحب کی جناب اس کے اندر تعریفیں کی، انہوں نے فصلوں کی پیداوار کے بارے میں انہوں نے کہا جناب مکئی، گندم، کپاس، ان سب کی جو پیداوار ہے وہ بھی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، کپاس کی قیمت جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے۔ یوریا البتہ انہوں نے کہا کہ جی دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا شارٹ فال آیا ہوا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، چائنا سے ہم نے 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہم نے امپورٹ کر لی ہے، تو یہ مسئلہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے حل ہو جائے گا۔ کسانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، انہوں نے کہا کہ جی 15-20 سال کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ ٹیکنیکلی یہ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی 15-20 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج وہاں پہ ہو رہی ہے، ٹیکنیکلی اس کے اندر ایک پوائنٹ وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب کتنی ہے، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کیا اتنی ہی مہنگائی ہو گئی ہے جتنی پاکستان میں آج ہے، اس کا جو نمبر ہے کیا وہ وہی ہے؟ یہ ڈیٹیل جو ہے یہ وہاں سے omit کر جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ذرا آپ جا کے تھوڑا سا سرچ کیجئے گا کہ ایکچولی ان ممالک میں جب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 15-20 سال میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جو آج ہو گئی ہے، تو ایکچولی پچھلے 15-20 سال کا ڈیٹا کیا تھا اور آج کتنی ہے، اور اس کو پاکستان سے 1 منٹ کے لیے کمپیئر کر لیا۔ یہ ہر دفعہ اپنی تقریر کے اندر یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ ٹپیکل وہ انہوں نے جو مہنگائی کے حوالے سے جو ایکچولی قدم اٹھایا گیا تھا، یہ جو پچھلے دن انہوں نے 10-10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کے انہوں نے کم کیے تھے اور بجلی کے 5 روپے یونٹ انہوں نے کم کر دیا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں مہنگائی بھی جو ہے اس کو میں نے قابو کرنے کے لیے کر دیا ہے۔ سو بیسکلی جب وہ قدم بھی اٹھایا گیا تھا، ہم اس وقت بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ بیسکلی ایک سٹنٹ ہے فار الیکشن کیمپین، اور ان کو اگر یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہو جاتی ہے، میرے خلاف کامیاب ہو جاتی، تو کم از کم میں جلسوں کے اندر جا کے یہ ضرور کہہ سکوں کہ جناب وہ میں نے یہ دیکھیں یہ 10-10 روپے جو ہے وہ میں نے کم کر دیے تھے۔ تو اس سے 3.5 سال جو اس عوام نے مہنگائی کے دلدل میں اپنے گزارے ہیں، کم از کم آخر میں جا کے جو ہے یہ ایک تحفہ جو دے دیا گیا ہے وہ میں بار بار لوگوں کو بتا سکوں، اور وہی انہوں نے کیا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ساری گفتگو کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ انہوں نے جناب یہ اس موقع پہ یہ بھی کہا کہ جی وہ مولانا جو ڈیزل ہے، میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو بگوڑا ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، ایک نیا فارمولا جو ہے وہ میرا کپتان آج لے کر آیا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا بگوڑا لندن میں بیٹھا، نواز شریف کی بیسکلی بات کر رہے تھے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی اگر میں ان کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ میں اگر واپس لے آؤں نا تو یہ پیٹرول کی قیمت میں آدھی کر دوں گا۔
اب یہ دوبارہ یہ مجھے نا آج جب میں نے یہ بات سنی نا تو مجھے ایک دم وہی 2017 2018 کے الیکشن سے پہلے والا کپتان اور وہ 2014-15 کی وہ ساری تقریریں جو ہے نا وہ مطلب کہ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نواز شریف کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لے آئے تو پیٹرول کی قیمت ہم آدھی کر دیں گے. آپ صرف ایک منٹ کے لیے کسی بھی اکانومسٹ کو لا کے بٹھائیے, یہ جو انہوں نے ٹیم پوری اپنی رکھی ہوئی ہے ان کو لا کے بٹھائیں, ان کو کہیں ذرا مجھے سمجھائیں کہ بھائی یہ کس طرح ہوگا, یہ آپ یہ کس طرح کریں گے کہ پیٹرول کی قیمت آپ آدھی کر دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ جو فرماتے ہیں کہ جی یہ نواز شریف جو باہر گئے ہوئے ان کے پیسے جو ہے وہ آئیں گے, او بھائی کب آئیں گے؟ مطلب اب آپ 4 سال آپ کے پورے ہونے, لیکن اب نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ اور کتنا انتظار کرانا ہے؟ یہ کتنی دیر تک آپ نے یہ لالی پاپ عوام کو بیچنی ہے آپ نے کہ جی ہم نے یہ انہوں نے دولت لوٹی ہوئی اور یہ لوٹی ہوئی دولت ہم نے واپس لے آنی ہے. وہ کب لے کر آنی ہے؟ لوگ کتنی دفعہ یہ دوبارہ اگلی الیکشن کے لیے بھی یہی منجن بیچیں گے بیٹھ کے. آپ اسی منجن کے اوپر آپ کو جو ہے وہ 2018 کے اندر ووٹ پڑا تھا, وہ جس طرح بھی پڑا یا جتنا بھی پڑا, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایگزیکٹلی یہی منجن آپ نے اس وقت بیچا تھا. یہ اور کتنی دفعہ منجن بیچنا ہے کہ اور یہ ایک ایسا خواب ہے جو انہوں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو بار بار دکھایا, بھائی یہ لوٹی ہوئی دولت آ جائے گی, لوٹی ہوئی, وہ ٹپکل مراد سعید. یہ مراد سعید نے یہاں سے یہ چیزیں پک کی ہوئی ہیں. عمران خان آئے گا, وہ پہلے دن $100 ملین ادھر منہ پہ مارے گا, $100 ملین ادھر مارے گا. یہ ٹپکل وہی چیزیں ہیں یہاں سے. یہ جب لیڈر ایک سسٹم کی تقاریر کرتا ہے نا تو یہ چیزیں پھر اوپر سے نیچے اس طرح آتی ہیں کہ بس یہ لوٹی ہوئی دولت آنی ہے اور پھر وہ ہمارے وارے نعرے ہو جانے. اب بندہ ان سے پوچھے ذرا مجھے وہ فارمولا بتا دیں, یہ پورے دنیا کے اندر یہ کوئی فارمولا نہیں سمجھ آئے گا. یہ لوٹی ہوئی دولت جب آ جائے گی تو پیٹرول کی قیمت آدھی ہو جانی. تو یہ نہ آئی, اگر یہ نہ آئی تو آپ بھی انتظار فرمائیے تو میں بھی انتظار فرماتا ہوں کہ جب تک وہ لوٹی ہوئی دولت نہیں آنی تب تک یہ آپ کا پیٹرول جو ہے نا یہ آپ کو 75 روپے 70 روپے 80 روپے میں نہیں ملنا. انتظار فرمائیے آپ بھی اور میں بھی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے اس دوران میں جو خارجی معاملات ہیں میں بھی اس میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. پھر انہوں نے یہاں پہ آصف علی زرداری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ملک کی سب سے بڑی بیماری, آصف علی زرداری کو انہوں نے فرمایا, اور انہوں نے کہا کہ جی جب ان کے دور میں ڈرون حملے ہوتے تھے, یہ ڈرون حملے کیوں نہیں روکتے تھے, اور یہ کیوں دونوں ڈاکو جو ہے یہ نہیں بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اس کی وجہ یہ کہ ان کی جائیدادیں جو ہے وہ باہر ہیں, ان کی جائیدادیں باہر ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ایئر فورس کو کہتا ہوں کہ اب اگر کوئی ڈرون حملہ ہوا تو آپ وہ ڈرون جو ہے نا وہ گرا دیں. یہ ایگزیکٹلی یہ جو ایئر فورس والی بات ہے نا یہ انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی, 2018 سے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جی ان کی جائیدادیں باہر ہیں. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں, عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں, ان کے اپنوں کے کتنے سٹیکس باہر ہیں, کتنے لوگوں کے سٹیکس باہر ہیں. مطلب مثال کے طور پہ زلفی بخاری صاحب کہاں سے آئے, زلفی بخاری صاحب کہاں سے آئے ہیں, ان کی جائیدادیں, ان کا سارا اٹھنا بیٹھنا وہ کہاں پہ ہے. شہباز گل صاحب کیا گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہے؟ کیا امریکہ کا گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہے ان کے پاس؟ اس کو ڈینائی کر کے دکھا دیں. اور دوسری بات یہ کہ اور باقی جتنے لوگ ادھر آس پاس جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب ان میں سے کتنے لوگوں کے پاس گرین کارڈز ہیں, ان کے کتنے لوگوں کی جائیدادیں باہر ہیں. سو یہ جو فارمولا ہوتا ہے نا کہ جی ان کی جائیدادیں باہر ہیں تو اس وجہ سے یہ نہیں کر سکتے لیکن میں کر سکتا ہوں. اب میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے بچے کدھر ہیں آج؟ وہ بھی تو انگلینڈ کے اندر ہی ہیں نا, وہ بھی وہیں پہ پل بڑھ رہے ہیں, وہیں پہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو اس لیے یہ پوائنٹ اتنا ویلڈ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہ جی کیونکہ ان کے سٹیکس باہر ہیں تو اس لیے ان کی فورن پالیسی کے اوپر معاملات بھی جو ہیں وہ باہر ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ امریکہ وغیرہ کو برا بھلا یہ بیسکلی کہنا شروع ہو گئے. یہ بیسکلی اپنی جو پوزیشننگ کر رہے ہیں نا الیکشن سے پہلے, 2000 جو بھی اگلا الیکشن ہونا ہے اس سے پہلے, وہ میں نے یہ کل بھی اس پہ ویلاگ کیا تھا کہ شہباز گل اور یہ لوگ ان کا آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ہم تحریک عدم اعتماد سے ہم نکل گئے نا تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ جی مغربی ممالک سارے جس میں یورپین ممالک شامل ہیں, امریکہ شامل ہے, یہ سارے ساڑھے میرے پیچھے پہ ہیں اور انہوں نے مجھے نکلوا دیا ہے کیونکہ میں روس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تھا, میں نے کسی سائڈ نہیں لی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے نکلوا دیا. یہ ایک ٹپکل ایک طریقہ کار ہے. اس کا ثبوت کیا ہے, اس کا ثبوت کس طرح سامنے لے کر آئیں گے وہ کوئی نہیں ہے, لیکن اپنی الیکشن کیمپین کا جو یہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر بیسکلی ان ممالک کو اب یہ ٹارگٹ کریں گے, یہ بار بار یہی کہیں گے. اور انہوں نے کیا بھی, انہوں نے یورپ کے جو سفیر تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے وہ یہ ایک خط لکھا ہے اور یہ خط آپ نے بھارت کو کیوں نہیں لکھا, کشمیر کے معاملے کے اوپر کیوں نہیں لکھا, آپ نے یہ مجھے کیوں لکھا ہے. دیکھیے
کبھی بھی کوئی سیاستدان اگر ملک کے خارجی معاملات کو اس طرح اپنے جلسوں کے اندر بیٹھ کے استعمال کرنا شروع کرے گا نا، تو وہ اس ملک کے خارجی معاملات ان ممالک کے ساتھ کیسے ہیں ان کو ایٹ سٹیک لے کر آئے گا، ان کو خراب کرنے کی یہ کوشش ہے۔ اگر آپ نے ان معاملات کو حل کرنا ہے، پاکستان کا پورا رائٹ ہے کہ آپ ان یورپی ممالک، اگر آپ کی خارجہ پالیسی یہ کہتی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ایگری کرتے، آپ بے شک کریں، لیکن اس کو سفارتی طریقے سے کریں۔ میلسی میں کھڑے ہو کے جلسے کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ مت کریں، اپنی فورن پالیسی کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال مت کریں۔ یہ ایک ملک کی فورن پالیسی ہے، یہ عمران خان کی فورن پالیسی نہیں ہے، یہ اکیلے بندے کی فورن پالیسی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی طور پہ ایک شہید بننا چاہتے ہیں، وہ یہ دو چیزیں اس پوری تقریر کے اندر، دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ جی میں کرپٹ لوگوں کے خلاف ہوں اور یہ کرپٹ لوگ سارے اکٹھے ہو کے مجھے نکالنا چاہتے ہیں، دوسرا کہ جی یہ جتنے بھی مغرب کے ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہے، یہ جناب میرے خلاف ہے تو میں کرنا چاہتا ہے۔ اور بیسکلی ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ امریکا کے ساتھ گھڑ چھوڑ ہو گیا ہے، یورپی ممالک کے ساتھ گھڑ چھوڑ ہو گیا ہے، یہ سارے مل کے جو مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے بس۔ تو اس طرح یہ سودا، یہ منجن نہیں بکے گا اگر آپ اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تعلقات کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے مت استعمال کریں، اس کا بیڑا غرق مت کریں، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ اچھا، پھر آگے چل کے انہوں نے آصف علی زرداری کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جی وہ مسٹر 10% اور بیمبینو سنیما کا ٹکٹ جو ہے وہ بلیک کیا کرتا تھا۔ مولانا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں مولانا فضل الرحمان کو جب مولانا نہیں کہوں گا، اور مدرسے کے بچوں کو جو ہے وہ اسلام آباد لے آتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ جی یہودی ایجنٹ کا الزام میرے پہ لگایا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس قسم کا الزام نہیں لگنا چاہیے، یہ مذہبی معاملات کے حوالے سے اس قسم کے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے اس قسم کے الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہم اس حصے میں آ گئے ہیں، آپ کا تو وزن بھی زیادہ ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بیسک چیز نہیں پتا کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے تو یہ ڈیزل، بھگوڑا، بیماری، ان چیزوں سے باہر آ جائے۔ یو آر ناٹ اے اسٹریٹ بوائے، سیریسلی یو آر ناٹ اے اسٹریٹ بوائے۔ 18، 19، 20 سال کے لڑکے جب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، 18، 19، 20 سال کے لڑکے جب آپس میں سڑکوں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مطلب وہ نیم کالنگ کرنا، وہ تینوں کی میں تینوں چچا ڈانگا، یہ وہاں پہ یہ ہوتی ہے۔ آپ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے، فار گاڈ سیک تھوڑی سی ڈگنیٹی ہوتی ہے کو بات کرنے کے، اختلاف کرنا ہے، اس کو برا بھلا بھی کہنا ہے نا اپنے مخالف کو، تو وہ ایک طریقے سے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے نہیں کہا جاتا جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا جی میں میڈیا کے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری یا شہباز شریف بن جائے؟ ہمارا میڈیا کے لوگوں کے جو بچے ہیں وہ کیا بننا چاہتے ہیں یا کیا نہیں بننا چاہتے، وہ میرے خیال میں آپ ان میڈیا کے لوگوں کو رہنے دیں، کیونکہ اگر ہم نے بات کرنا شروع کر دی کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کم از کم کیا نہیں بننا چاہتے، تو پھر آپ کو بہت برا لگے گا جب آپ سنیں گے۔ تو میں کم از کم یہ ضرور، میں اگر اپنے بچوں کی بات کروں، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میرے بچے جب بھی بات کریں، میں تو یہ نہیں کہ کس سیاسی جماعت کے یا کس سیاسی لیڈر کی طرح وہ ہوں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ وہ بدتمیز نہ ہوں۔ یہ میری خواہش ہے میرے بچے بدتمیز نہ ہوں۔ وہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کریں، کسی سے اگر وہ اختلاف بھی کریں تو وہ تمیز کے دائرے میں کریں، میری یہ ضرور خواہش ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے آج اس بات کا ذکر کیا، میں قطعی طور پہ اسے کسی سیاسی رہنما کو رول ماڈل بنتے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا کہ جی آپ ان کو دیکھیں اور اس طرح کا بن جائیں۔ ہاں، قائد اعظم محمد علی جناح ایک رول ماڈل کے طور پہ ضرور سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا تھا، وہ پاکستان کے فاؤنڈر ہیں۔ لیکن میں کم از کم آج کے سیاسی لیڈروں کے حوالے سے ان کو کسی کا بھی نہیں کہوں گا کہ بھئی آپ اس طرح کے بن دیں۔ ہاں، ساتھ یہ ضرور کہوں گا بیٹا تمیز سے بات کرنا، یو ٹرن مت لینا، جھوٹ مت بولنا، کرپشن مت کرنا، یہ ساری چیزیں میں اپنے بچوں کو ضرور تجویز کروں گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی شہباز شریف کے بارے میں، انہوں نے کہا جی کہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے یہ بوٹ پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے بات کہی۔ تو عمران خان صاحب اگر اس قسم کی بات کہیں یا کریں تو مجھے عجیب لگتا ہے، مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے شہباز شریف کے اوپر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، ان کے سیاسی مخالف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کریں
یا اس طرح مطلب آپ کی جماعت کے دیگر لوگوں کی طرح کچھ لوگ کریں تو بڑا آکورڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا کرنا نہیں بنتا. مطلب ہم لوگ کر سکتے ہیں, آپ لوگ اس قسم کے اعتراضات نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہاں, جو سب سے آخر میں انہوں نے ایک دھمکی دی, وہ دھمکی جو تھی وہ آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے لیے تھی. انہوں نے کہا کہ کیا آپ تیار ہیں کہ جب آپ کی تحریک عدم اعتماد فیل ہوگی تو پھر میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا, یہ انہوں نے فرمایا. تو یہ بیسکلی ایک فرسٹریشن ہے, یہ بیسکلی وہ آخری پوائنٹ ہے, یہ وہ دھمکی ہے کہ جو انہوں نے اپوزیشن کو لگائی ہے. اس کا ایک الٹا بھی بنتا ہے, اسی پوائنٹ کا ایک الٹا بھی بنتا ہے. جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ جس طرح آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں تو انہوں نے بھی سوچا ہوگا نا, یہ بھی اگر یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے آپ کو اتارنے میں تو اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس دونوں طرف سے, چاہے عمران خان صاحب کی طرف سے ہو یا ان کے مخالفین کی طرف سے ہو, یہ دونوں طرف سے کوئی اچھا شگن نہیں ہے. آپ سیاست کے میدان میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ریسلنگ رنگ کے اندر نہیں ہیں, اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں, جو کہ جس کا آپ ایکچولی آپ نے تذکرہ کر دیا ہے, اور اگر وہ لوگ بھی اس طرح سوچ رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی اگر اس طرح سوچ رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے کوئی نیک شگن نہیں ہے. پاکستان اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ بیٹھ کے گلی کوچوں کے اندر بیٹھ کے یہ لڑائیاں کریں. ہمیں یہاں پہ امن چاہیے. ہم پہلے ہی دہشت گردی جیسے ایک ناسور کا سامنا کر رہے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے پاکستان کا صرف نقصان ہی ہوگا, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو میری ریکویسٹ ہے تمام سیاسی رہنماؤں سے, عمران خان صاحب کے علاوہ باقی لوگوں سے بھی, اپوزیشن کے لوگوں سے بھی, کہ اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو اتنا ہی اوپر جانے دیں جتنا یہ ملک برداشت کر سکتا ہے. اس کو اتنا پولرائز مت کریں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سلام دعا کے قابل بھی نہ رہیں. ویسے تو ہم کافی حد تک وہاں تک پہنچ ہی چکے ہیں, لیکن اس کو مزید خراب مت کریں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.